ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ خیر عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تواصی بالحق اس کا ٹائٹل ہے۔ سورۃ الصف کا ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں اور سورۃ الصف کی 8 آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا گزشتہ نشست میں، اور آیت نمبر 9 پر پہلے ہم کلام کر چکے ہیں، امید ہے آپ کو بھی یاد ہوگا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حصہ چہارم ہے مطالبات قرآن سیریز کا، درس سوم ہے یعنی تیسرا درس ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد سورۃ الصف کی روشنی میں۔ چوتھا حصہ اس کا ٹائٹل تواصی بالحق، 5 دروس اس چوتھے حصے میں شامل ہیں، اور اس وقت تیسرا درس ہمارے زیر مطالعہ سورہ صف کے تعلق سے سورہ حج کی آخری آیات کا ہم نے پہلے مطالعہ کیا، پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ کیا، اور اب سورہ صف کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کی آج انشاءاللہ تکمیل ہوگی، اور آئندہ سورہ جمعہ اور پھر سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ باقاعدہ درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف کی یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 10 اور 11۔ آگے ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات کا تجزیہ دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد کا ذکر ترہیب کے انداز میں آ چکا، ڈراوا ڈانٹ ڈپٹ کا بھی انداز سامنے آ چکا۔ پھر اگلی 4 آیات 5 تا 8 جن کا مطالعہ کر چکے ہیں، تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار، موسیٰ علیہ السلام کا دور، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اور خود نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں جہاں یہود موجود تھے ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی سازشوں کا ذکر بھی آیا، مگر ان کی سازشیں ناکام اور اللہ کا دین ہوا غالب۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے ساتھ بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب فرما دیں۔ آیت نمبر 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، اس پر ہم نے کلام تفصیلاً کر لیا تھا۔ آج جو مطالعہ کریں گے آیات 10 تا 13، غلبہ دین کے لیے دعوت جہاد، ترغیب کا انداز۔ یہ تربیت کا بڑا پیارا اسلوب ہے، ترغیب بھی، تھوڑا ڈراوا بھی، اور ترغیب بھی، شوق دلانا بھی۔ جی یہ دونوں انداز تربیت کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ تو آج جب ہم آیات 10 تا 13 کا مطالعہ کریں گے، یہاں ترغیب کا، موٹیویشن کا، انسپریشن کا انداز زیادہ ہے۔ اور آخری آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 14۔ غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا انداز ہے، فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اس پیارے انداز کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ ہے آیات کے تجزیے کے اعتبار سے باتیں۔ اب آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آیات 10 تا 13 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غلبہ دین حق کے لیے جہاد کی دعوت ترغیب کے انداز میں آ رہی ہے۔ اس زمن میں سب سے پہلے سورہ صف کی آیت نمبر 10۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ فطری اسلوب نیز انسانی نفسیات کے بہت قریب ہو کر ایک سوالیہ انداز میں اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ فطری اسلوب ہے، سوال جواب کے انداز سے تفہیم، انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جایا کرتی ہے، اور قرآن کریم میں کئی مرتبہ سوال اور جواب کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا، اور احادیث مبارکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے QA، کوشچن آنسر، سوال جواب کے انداز کو اختیار کیا۔ تو ایک سوالیہ انداز میں اہل ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی تجارت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے خسارے یعنی دردناک عذاب سے انسان کو بچا لے گی۔ اب سوال ہو رہا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ وائی ناٹ، شیورلی، ضرور۔ اور ایک اور اہم بات، دردناک عذاب سے بچنا یہ آپشنل معاملہ نہیں، کمپلسری ہے۔ یہ اختیاری قسم کی شے نہیں، یہ لازمی قسم کا معاملہ ہے۔ بچنے کی تو جد و جہد کرنی۔ تو اب جو تجارت بتائی جائے گی وہ تجارت کرنا نفلی کام نہیں ہے، وہ ایڈیشنل کام نہیں ہے، وہ دل چاہے تو کر لو، دل نہ چاہے تو نہ کرو والی بات نہیں، وہ انیویٹیبل ہے۔
وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے، تو اب یہ انداز کیا ہے؟ ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو اب جو آگے تجارت بیان کی جا رہی ہے وہ اہم ہے، انیویٹیبل ہے، اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ کون سی تجارت؟ جو دردناک عذاب سے انسان کو بچا لے۔ دردناک عذاب سے نجات اور جنت کا حصول آسان نہیں، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی اور آزمائش کی بھٹیوں سے لازماً گزرنا پڑے گا۔ چند ہزار کی تنخواہ اور چند لاکھ کا نفع محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت سستی نہیں ہے کہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ پہ مل جائے گی، تمناؤں سے مل جائے گی، بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، نہ، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، جنت میں داخلے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور آزمائش کی بھٹیوں سے بھی لازماً گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک ہلا دینے والا مقام ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایسی جنت نہیں مل جائے گی۔ پچھلوں کے اوپر تو سختیاں آئیں، تکالیف آئیں، کس قدر امتحانات، زلزلو، ہلا دیے گئے، کتنے ہلا دیے گئے آزمائشوں میں۔ رسول پکار اٹھے، ایمان والے تو پکار رہے ہیں، رسول پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جنت مشقتوں سے گزر کر ہے، محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی، اور جہنم سے بچنے کے لیے، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تجارت کرنا ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تجارت کیا ہے؟ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، سورہ صف کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ ایک نقطہ فوراً ذہن نشی رکھیے، پچھلی آیت کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا تمہیں تجارت بتاؤں؟ خطاب شروع ہوا آیت نمبر 10 میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، ایسا ہی ہے نا؟ اور اس آیت میں آیت نمبر 11 میں الفاظ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات، ایمان والو ایمان لاؤ، بہت اہم نقطہ۔ جی میرے علم ہے کہ آپ کو جواب معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، ایک ہوتا ہے تصدیق بالقلب، ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان، ایک ہے بس اقرار کی بات، ایک ہے تصدیق کی بات۔ یقیناً یہ باتیں ہم پڑھ آئے ہیں حقیقت ایمان کے ذیل میں بھی، سورۃ العصر کے مطالعے کے ذیل میں بھی، الحمدللہ۔ اگر وہ بات آپ کو یاد آ گئی تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اب آئیے، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ہوں گے، تجارت کرنی ہے نا، وہ تجارت کے دو اجزاء بیان ہو رہے ہیں۔ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ہوں گے۔ پہلا کام، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر علیہ السلام، تو اس سے مراد ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ دل سے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب اس نے نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن، اور جو کتابیں اس نے نازل کی اس سے پہلے، تو اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے اقرار کرنے والو دل سے ایمان لاؤ، سچا پکا حقیقی ایمان، اس کا مطالبہ یہی بات سورہ حجرات میں بھی ہم پڑھ چکے، اس کا بھی حوالہ ابھی آ رہا ہے۔ تو دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تجارت کے دو اجزاء، پہلا جز سچا پکا حقیقی ایمان دل میں ہونا چاہیے، دوسرا جز کیا ہے؟ ذکر آیا
مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان حقیقی کا لازمی مظہر ہے۔ تم جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ حقیقی ایمان ادھر حقیقی ایمان ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا۔ یہ بات ہم تفصیل سے سمجھ کر آئے ہیں، اور یہی بات سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی آئی ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی لوگ سچے ہیں، اپنے دعوی ایمان میں گویا سچے۔ یہ آیت بھی تفصیل سے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، یہ گویا یہ موضوع پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ سچا پکا ایمان دل میں اور عمل میں جہاد، اور مستقل محنت جہاد کی، اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے مستقل جہاد و محنت، یہ ہے حقیقی ایمان کا عملی مظہر، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں کلام کیا ہوا؟ اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تجارت کرنا ہوگی۔ تجارت کے دو اجزاء ہمارے سامنے آ گئے، حقیقی ایمان دل میں ہونا چاہیے، اور عمل میں جہاد ہوگا، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الصف کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ الصف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تجارت، اور تجارت کے دو اجزاء، یعنی سچا پکا حقیقی ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ تفصیل آ گئی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 12 ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے دامن میں نہریں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ان پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، آیت نمبر 10 سے 12 میں ترغیب کا انداز ہے، شوق دلانے کا انداز ہے، اور موٹیویشن کا انداز ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنے والوں کو بشارتیں عطا ہو رہی ہیں۔ یہاں ترغیب کا بڑا پیارا انداز اور بشارتیں بڑے عمدہ انداز سے آ رہی ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بیان شدہ تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے لیے اس آیت میں دو انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں اور حقیقی ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کریں، دین کی سربلندی کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ دو انعامات یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ پہلا انعام ہے گناہوں کی معافی، اور دوسرا انعام ہے جنت کے پاکیزہ گھروں میں داخلہ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ گناہوں کی معافی ہو گئی، بندہ پاک ہو گیا، اور پاکیزگی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جنت کیا ہے؟ دار الخلد، ہمیشہ رہنے کا مقام، دار السلام، سلامتی کا گھر، خالدین فیہا ابدا، بندے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تیار کیا اپنے نیک بندوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کبھی خیال تک بھی آیا ہوگا۔ تو گناہوں کی معافی کا اعلان اور جنت کے پاکیزہ گھروں میں داخلہ، وہاں کی نہروں کا تذکرہ بھی ہے، اور نہروں کی مزید تفصیلات قرآن پاک میں جا بجا آتی ہیں، اور چار نہروں کا ذکر سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، صاف دودھ کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، اور صاف مصفہ شہد کی نہر ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اور جنت کی نعمتیں جا بجا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں الفاظ آئے ذالک الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 17 میں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ نحل میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 95 96 میں تفصیلات آتی ہیں کئی موضوعات کے اعتبار سے، وہاں یہ ذکر بھی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں جنت کا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور آج اللہ اپنی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حقیقی ایمان اور اس کے تقاضے جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بندہ مومن کو دنیا کے نتائج سے لا تعلق ہو کر نگاہ آخرت کی کامیابی پر مرکوز رکھنی چاہیے. کیوں؟ ہم آئے ادھر ہیں، جانا ادھر ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا عمل کا مقام ہے، آخرت نتائج کا مقام ہے. دنیا میں تو دین کی جد و جہد کے دوران کتنے انبیاء شہید ہو گئے، بظاہر تو وہ کامیاب نہ ہوئے، حقیقتاً وہ کامیاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. تو بندہ مومن کو نگاہ دنیا کے نتائج نہیں، آخرت کے نتائج پر رکھنی چاہیے، آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھنا چاہیے. ہم نے اسی مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے میں سورۃ التغابن کا مطالعہ کیا تھا. وہاں الفاظ آئے تھے ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. اصل میں وہ جیتے گا جو وہاں جیتے گا، اصل میں وہ ہار جائے گا جو وہاں ہار جائے گا. تو بندہ مومن کو ادھر نگاہ رکھنی چاہیے. کیوں؟ دنیا عمل کا مقام اور آخرت نتائج کا مقام ہے. اگلی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 13 ارشاد ہوا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری کامیابی جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنوں کو قریبی فتح کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے. اور ایک اور اہم ہماری تربیت کے پہلو کو اللہ تعالیٰ اجاگر فرما رہا ہے. دنیا کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں، البتہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محنتوں کے نتائج بھی اس کے سامنے ظاہر ہوں. البتہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی محنتوں کے نتائج بھی اس کے سامنے ظاہر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی فتح کی بھی بشارت دی ہے. سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فتح کی بھی بشارت دی. عرض کریں گے آگے انشاءاللہ. سورۃ الصف کا زمان نزول 6 ہجری ہے، جبکہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ ہے اصل معاملہ. دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، اس کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نگاہوں میں. اصل کامیابی ذالک الفوز العظیم و آخرت. لیکن انسان کمزور ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ نتیجے سامنے آئے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ دنیا میں بھی کچھ نتائج کچھ دکھا دیتا ہے اور دنیا کی فتح کی بھی بشارت دے رہا ہے. چنانچہ اس کا نزول سورہ صف کا 6 ہجری میں ہے اور 2 برس کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. پھر اگلا نقطہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت روئے ارضی پر بسنے والی تمام نوع انسانی کے لیے ہے. یہ بہت اہم بات آ رہی ہے. دنیا میں بھی اللہ کا دین غالب ہوگا، حضور کے دور میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت سے قبل پوری زمین پر ہوگا. اس نقطے کو تھوڑا سا ہم ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت تمام عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. آپ کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے. اسی انداز سے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر تمام انسانیت کے لیے آپ کی رسالت ہے. یہ ایک پہلا نقطہ. اس سے ایک اور نتیجہ ہم نے ابھی نکالنا ہے انشاءاللہ. منطقی نتیجہ، جب تک کل روئے ارضی پر دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل رہے گا. کیا مطلب؟ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا. دوسری بات ابھی ہم نے کیا جانی اور ہمارے علم اور عقیدے میں بھی ہے، حضور کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. تو رسالت کا مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ، نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو. اور رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. تو ان دونوں کا حاصل یہ نکلتا ہے جب تک پوری زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا حضور کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، دور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور اس تعلق سے بھی بڑی بشارات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور نقطہ، حضور کی رسالت تمام انسانوں کے لیے اور مقصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ. جب تک پوری زمین پر نہ ہو جائے حضور کا مشن پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. اب اگلا نقطہ، انسان کا اجتماعی شعور آج عالمی ریاست، ورلڈ اسٹیٹ اور عالمی نظام ورلڈ آرڈر تک پہنچ گیا ہے.
کبھی جیوز کی طرف سے جیو ورلڈ آرڈر کی بات آتی ہے، ورلڈ ون کرنسی کی باتیں چلتی رہیں۔ بہرحال اجتماعی شعور انسان کا ریاستوں سے اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ ایک گلوبل اسٹیٹ کی بات ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ دین اسلام اس کے چیلنج کو میٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات کا عطا کردہ دین کامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں بشارت دی گئی ہے کہ یہ عالمی نظام دراصل دین حق کے غلبے کا نظام ہوگا پوری زمین پر، بالآخر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہونا ہے۔ مثلاً اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا ہے نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس موجودگی، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یہ نبوت کا سلسلہ ختم، حضور کو اللہ بلا لے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا، خلفائے راشدین کا خلافت کا تسلسل حضور کی نبوی طریقے کے مطابق۔ یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جو اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم کر دے گا۔ مسلمانوں میں بڑے ظالم قسم کے بادشاہ پیدا ہوئے۔ پھر مجبوری کا دور حکومت ہوگا جو اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم کر دے گا۔ مجبوری کا دور، لیکن اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، یہ چوتھا دور ہو گیا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت کا دور آئے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آخری دور میں پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، پھر حضور خاموش ہوگا، لگتا ہے پھر قیامت کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ ساری زمین حضور کو دکھا دی، ساری کائنات کی سیر بھی تو کرا دی تھی معراج کی شب میں، تو ساری زمین دکھانا کیا مشکل۔ ہر جگہ حضور فرماتے ہیں میری امت کا اقتدار پہنچے گا، لیکن ابھی یہ ہونا باقی ہے۔ گویا یہ جو الفاظ آئے وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے یہ بشارتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا، اور نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو عزت عطا فرمائے گا انہیں کلمہ اسلام کا قائل بنا دے گا، اور جن کو ذلیل فرمائے گا انہیں اس کے تابع فرما دے گا۔ گویا ہر گھر میں اسلام کا کلمہ پہنچے گا، قبول کر لے گا، اس گھر کا رہنے والا مسلمانوں کے برابر کے حقوق رد کرے گا تو اسلامی حکومت کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ البتہ اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے، اور ابھی بڑے مراحل سے امت نے اس کام سے گزرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سورہ صف کی اگلی اور آخری آیت نمبر 14 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ الصف کا مطالعہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ آئیے اس کی آخری آیت سورہ صف کی آیت نمبر 14 کا مطالعہ شروع کریں۔ غلبہ دین حق کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم سعادت، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے کا اعزاز، بڑے عجیب اور خوبصورت الفاظ آ رہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ پکارا تھا حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، من انصاری الی اللہ، کون ہیں میرے مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ساتھیوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا ایک گروہ نے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمن کے مقابلے میں، فأصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ یہ سورہ صف کی آخری آیت، آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ اگر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کریں گے تو اللہ تعالی کے مددگار قرار پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے مددگار بن جاؤ،
اللہ اکبر، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ رب، اللہ پوری کائنات کا بادشاہ، اس کو تو کوئی حاجت نہیں۔ یہ ہماری دلجوئی کا انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا انداز، یہ ترغیب کی انتہا کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے امتحان کے لیے اس نے دین کے تقاضے رکھے ہیں۔ دین تو اللہ کا ہے، جب چاہے گا غالب کر دے، مگر عالم ظاہر میں یہ دنیا کے معاملات جو چل رہے ہیں، یہاں حق اور باطل کا معرکہ سجتا ہے، اور اللہ حق والوں سے چاہتا ہے کہ وہ حق کے لیے جان تک کے نذرانے پیش کریں، راہ خدا میں محنت کریں، جان و مال کھپائیں اور لگائیں۔ جب یہ کام کرتے ایمان والے تو اللہ فرماتے تو میرے مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کہہ سکتا ہے۔ یہ بندوں کی دلجوئی کا پیارا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ اب جو کوئی ان تقاضوں کو پورا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مددگار قرار پائے گا۔ پھر عرض کرتا ہوں اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں، ہم تو بے بس ہیں، جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، ہم لگائیں تو ہمارا کیا کمال، لگانے کھپانے کی توفیق بھی دے گا اللہ تعالیٰ تو ہمارا کیا کمال، لیکن اس کی شان کریم ہی وہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، من انصاری الی اللہ کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اجتماعیت کا قیام ضروری ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی۔ ہم پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب دے دیا تھا، حالانکہ 2 رسول ایک وقت میں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، لیکن جب قتال کا میدان سجنے کا وقت آیا، قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 ہے، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو بیٹھے رہیں گے۔ جماعت نہیں ملی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بدر کے موقع پر عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے، آپ حکم دیجیے، اللہ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وہ جماعت ملی ہے تو کام ہوا۔ خیر، الفاظ آئے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف، مراد عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے مشن کے لیے۔ اس کام میں کون میرا مددگار ہے؟ گویا اکیلے کام نہیں، ان اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اجتماعیت کا قیام ضروری، اور یہ بات ہم سورہ عصر سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، وتواصوا بالحق، اہتمام مل جل کر کرنا، وتواصوا بالحق کی مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگلا نقطہ اسی آیت کی تشریح میں، اسلام میں اجتماعیت کی اساس یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہو کر غلبہ دین کے مشن کے لیے آواز لگائے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، ایک پیغمبر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو پکارا۔ تو اجتماعیت کی اساس یعنی بنیاد کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کھڑا ہو، پہلے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور وہ لوگوں کو پکارے کہ میرا ساتھ دو دین کے غلبے کی جد و جہد کے اعتبار سے، کہ یہ کام اکیلے ممکن نہیں ہے۔ پھر لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت کے نظم کی پابندی کریں۔ قرآن پاک بھی بیعت کا تصور دیتا ہے۔ سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 10 اور 18 میں سورہ ممتحنہ کے آخر میں خواتین کی بیعت کا تذکر آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا۔ خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر منعقد ہوئی، بعد کے ادوار میں کچھ تحریکیں چلیں، مثلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب تحریکیں اگر آپ ہم دیکھیں وہ بیعت کی بنیاد پر۔ چنانچہ جماعت سازی کے لیے شخصی بیعت کا یہ طریقہ ہی منصوص، مسنون، ماثور اور معقول ہے۔ اب یہ بھاری بھرکم اصطلاحات آ گئیں۔ شخصی بیعت، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا، پہلے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضور کو بیعت کی ضرورت تو نہیں تھی، کوئی حضور کی بات نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان کے در، لیکن حضور کی بات تو امت نے آگے چلنا ہے نا، تو حضور نے خود بیعت کا طریقہ عطا کیا۔ منصوص ہے، قرآن پاک کی نص سے، دلائل سے ثابت ہے۔ مسنون ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ معصور ہے، امت کے طریقے سے، صحابہ کرام کے تسلسل سے ثابت ہے۔ اور معقول ہے، ٹاپ پر ایک ہی ہونا چاہیے۔ کائنات میں ٹاپ پر ایک اللہ ہے، کائنات میں فنکشننگ اسموتھلی ہو رہی،
ادارے کے اندر ڈائریکٹرز بہت ہوں گے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، کہیں ملک کے اندر وزراء بہت ہوں گے، وزیر اعظم ایک ہوگا، ایسے ہی ہے نا، مقتدی بہت ہوں گے، امام ایک ہوگا، تو ٹاپ پر ایک ہونا چاہیے۔ تو بیعت کا تصور، شخصی بیعت کا تصور جماعت بنانے کے لیے یہ منصوص ہے، قرآن پاک سے ثابت، مسنون ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، مأثور ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت، معقول ہے، عقل میں بھی آنے والی بات ہے۔ اسی طرح اس آیت کی تشریح میں اور آگے بڑھتے ہیں، یہ جو ذکر آیا کہ ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے گروہ نے انکار کر ڈالا، اس کا تسلسل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تشریح کے طور پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا دنیا میں غالب ہوئے اور ان کا انکار کرنے والے یہودی مغلوب ہوئے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ یہود کو شیلٹر لینا پڑا ہے اور ان کے اوپر تو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، عذاب برسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ غلبہ عطا کیا، ہاں کئی مرتبہ یہودی مغلوبیت کا شکار ہوئے ہیں۔ کل بہرحال کیا ہونا ہے، ان یہود کا لیڈر ابھر کر آئے گا دجال، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا نزول، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا دجال، یہود کا ہوگا بالآخر خاتمہ، اور نصارہ اور مسلمان یکجان ہو جائیں گے، اور ساری زمین پر بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا، جو کہ مشن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ مستقبل کا منظرنامہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، مگر ہمیں آج محنت کرنی ہے۔ ہماری موت تو ابھی بھی آ سکتی ہے، ہم نے تو آج هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم پڑھ چکے نا، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے آج تجارت کرنی ہے، اور آج نبی مکرم علیہ السلام کا مبارک ساتھ دینا ہے اور ان کے مبارک مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنا تن من دھن لگانا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے۔ یہ ہے سورہ صف کا مطالعہ جو مکمل ہوا الحمدللہ۔ آیت نمبر 9 میں آپ نے محسوس کیا حضور کا مشن لیظہرہ علی الدین کلہ پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے آ گیا، اور اسی کے تناظر میں ترہیب ڈراوے کا انداز بھی آیا، تاریخ بنی اسرائیل کی 3 ادوار کا ذکر بھی آیا، پھر ترغیب کا ذکر بھی آ گیا، اور شان کریمی اللہ کی کونوا انصار اللہ کی پکار بھی لگ گئی۔ اللہ اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں جان، مال، وقت، صلاحیت، اوقات سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمارا آج کا یہ درس مکمل ہوا الحمدللہ۔ چوتھا حصہ درس سوم مطالبات قرآن سیریز کا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد، مطالعہ مکمل ہوا سورۃ الصف کا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں سورۃ الجمعہ کا مطالعہ ایک خاص پہلو کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک کا مزید فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل، اور نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أفلا يتدبرون أمثالها